گزارش کرنا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے حوالے سے۔ قبلہ شاہ صاحب ہماری آخری میٹنگ میں اجلاس ہوا تھا جامعہ مسجد غوثیہ میں، باوجود تشریف نہ لا سکے تو بامی مشاورت سے جو جلوس کے اختتام کا وقت ہے وہ کچھ پہلے کیا گیا ہے۔ آج سے 6 سال پہلے جب ہم نے اس اجتماعی جلوس کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس وقت سورج کے طلوع کا وقت آج کے وقت سے کوئی 50 منٹ 60 منٹ پہلے تھا، لہذا 9 بجے کا ٹائم اختتام کا رکھا تھا، اختتامی دعا کا۔ تو بھی دوستوں نے وہ مشاورت کی تھی کہ چونکہ وقت آگے گرمی کی طرف بڑا ہے تو اتنا فرق بھی آ گیا ہے، سو بہتر یہ ہے کہ ہم تھوڑا ٹائم قریب کر لیں۔ تو 8 بجے کا ٹائم وہاں جلوسوں کے پہنچنے کا طے ہوا اور انشاءاللہ 8:30 بجے اختتامی دعا ہوگی۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ میں یہاں حاضری کے لیے آیا تو سامنے یہیں پہ بینر لگا ہوگا، وہاں جلوس کی روانگی کا وقت 8 بجے کا لکھا ہوا ہے، تو اگر روانگی کا وقت 8 بجے ہوگا تو ڈیفینیٹلی کچھ تاخیر ممکن ہے۔ تو شاہ صاحب سے میں نے اجازت لے لی ہے، بات بھی کر لی ہے، تو آپ لوگ یہ ذہن نشین کر لیں کہ یہاں سے جلوس کی روانگی کا ٹائم تقریباً 7:30 بجے، تاکہ 8:10 تک وہاں تشریف آوری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آنا پہنچنا وہ تو ہمارے لوگوں کے لیے نا، سادات کے لیے تشریف آوری ہونی چاہیے۔ استغفر اللہ العظیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتخیر بی۔ صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آوارا ز اسیان یا رسول اللہ، چو سوئے من گزر آری من مسکین ز ناداری، فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، ذکردہ پیش حیرانم سیاش روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ، جو سوئے من گزر آئی من مسکین سے ناداری، جو سوئے من گزر آئی من مسکین سے ناداری، فدائے نقش نالینت
کنم جان یا رسول اللہ جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جا میرا درا آ یا رسول اللہ مکن محروم جا میرا درا آ یا رسول اللہ. آپ کے ساتھ احترام پیر طریقت صاحب اخلاص و تقوی صدق پیر سید اشتیاق حسین شاہ صاحب شافی دامت برکاتہ عالیہ معزز و مکرم عہد علامہ فضل کریم صابر صاحب دامہ فضلہ معزز و مکرم سادات کرام بزرگوں دوستوں نوجوان بھائیوں اور عزیزوں اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم اس وقت ماہ میلاد النبی کے دوسرے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں درود محل کے اس مرکز پر حاضر ہیں جہاں سے محبت مصطفیٰ کی خیرات بڑھتی ہے. سبحان اللہ. جہاں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا جاتا ہے، جہاں تعظیم مصطفیٰ کا درس دیا جاتا ہے، اور جہاں سے عظمت و رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور اہل محبت کا شان ہر جمعۃ مبارک آتے ہیں اور اپنے من کی وہ پیاس جو محبت رسول سے وابستہ ہے اسے بجانے کا سامان کرتے ہیں. اللہ اکبر. آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے تمہیداً عرض کرتا ہوں تو زیادہ مناسب رہے گا. یہ تو سچ ہے کہ اس مرکز سے محبوب علیہ السلام کی تڑپ اور شوق آپ کی محبت میں تڑپنا، آپ کی دید کے شوق میں سلگنا اور من کی دنیا میں یہ آس لگائے رکھنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام جپتے جپتے عمریں بیت گئیں، کبھی تو مقدر جگانے کو تشریف لے آئے، کبھی تو مقدر جگانے کو تشریف لے آئے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، کبھی خواب میں تیری دید ہو، کبھی خواب میں تیری دید ہو، تیری دید ہو میری عید ہو. میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا وقت جگا دیا. آج اس امید، اس آس، اس آرزو، اس امید،
اس آس، اس آرزو اور اس خواہش کے پورا ہونے کے، اس خواہش کے پورا ہونے کی نہ صرف امید بلکہ یقین کے ساتھ بیٹھے، نہ صرف امید بلکہ یقین کے ساتھ بیٹھے انشاءاللہ ہمارے آقا کرم فرمائیں، انشاءاللہ ہمارے آقا کرم فرمائیں گے۔ آج کی ساری گفتگو اسی حوالے سے ہے۔ 3 حصوں پر مشتمل یہ گفتگو ہوگی، جس میں اولاً تو قرآن کی ایک آیت میں نے برکت کے لیے پڑھ دی، خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور رویا صالحہ، اس کی بات کریں گے۔ پھر محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر جمال کی بات کریں گے۔ سبحان آقا ہیں کیسے، آقا ہیں کیسے، اور پھر اختتام پہ کچھ عاشقان صادق کی وہ عرضیاں اپنے آقا کے حضور پیش کریں گے کہ جس سے وہ تڑپ، وہ آگ مزید بھڑک جائے اور دلوں کی بستی یوں ہموار ہو جائے کہ اس میں دید حبیب کا بیج بس بویا ہی چاہتا ہو، دید حبیب کا بیج بس بویا ہی چاہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم سورہ والضحیٰ سبحان اللہ کا آغاز کیا، والضحیٰ چہرہ مصطفیٰ کی قسم، سبحان اللہ چہرہ مصطفیٰ کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، واللیل اذا سجا، جب والضحیٰ مکڑے پہ، واللیل زلفیں چاہتا، سبحان والضحیٰ مکڑے پہ، واللیل زلفیں چاہتا۔ وہ چہرہ کیسا چہرہ کہ خود رب قدوس کو پیار بھی آئے، خود پیار بھی آئے، اور پیار بھی ایسا کہ قرآن میں اس چہرے کی قسمیں کھائے، سبحان اللہ پیار بھی ایسا کہ قرآن میں اس چہرے کی قسمیں کھائے۔ قرآن کو اس چہرے کی قسمیں کھائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مرانی فی المنام فقد رانی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، بس بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا، بس اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتخیل بی، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سنا جا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الرؤیا الصالحہ من اللہ، نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جس خواب میں حبیب کی دید ہو جائے اس سے نیک خواب اور کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان
اس سے نیکا بلا اور کیا ہوگا؟ پھر آقا نے فرمایا الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزء من النبوہ، کہ نیک خواب نبوت کے حصوں میں سے 46واں حصہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر آقا نے فرمایا کہ نیک خواب نبوت کے حصوں میں سے 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ ہے، یعنی 46 اور پھر 70، دو روایات ہیں۔ میں پھر عرض کروں گا، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے اس طبی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا۔ اب اس خواب سے نیک خواب، اس خواب سے اچھا خواب، اس خواب سے حسین خواب، اس خواب سے جمیل خواب اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آقا نے ارشاد فرمایا من رآنی فی النوم فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا بس بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا۔ انہ لا ینبغی للشیطان ان یتمثل فی صورتی، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اور پھر میرا خیال ہے یہ حدیث پاک میں نے یہاں پہلے بھی عرض کی ہوئی ہے۔ آقا نے فرمایا من رآنی فقد رآ الحق، من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا، ایک ترجمہ تو یہ ہے اس نے حقیقتاً مجھے ہی دیکھا، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَقُونَنِي، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر آقا نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فَإِنِّي أُرِيَ فِي كُلِّ صُورَةٍ، کیونکہ میں ہر صورت اختیار کر سکتا ہوں، ہر صورت میں نظر آتا ہوں۔ تو جس حال میں بھی کسی نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، سبحان اللہ، اس نے مجھے ہی دیکھا۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے تو شاید کوئی اور آپ کی صورت میں آ گیا ہو، نہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ کی صورت میں آنا تو پوچھا کوئی خواب میں آئے، کوئی خواب میں آئے، اور خواب میں جو تصور آئے کہ یہ میرے آقا ہے، یہ میرے مجدہ ہے، یہ میرے بابا ہے، یہ تو وہ ہے جن کے عشق کی یادیں ساری زندگی بیت گئی، جن کی محبت کے گن گاتے ساری عمریں بیت رہی ہیں، یہ تو وہ آقا ہے۔ شیخ عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں شیطان یہ قدرت بھی نہیں رکھتا کہ وہ خیال میں بھی آ کر یہ کہہ سکے کہ یہ آپ نہیں کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ سو آقا آئے تو آقا ہی آئے، آقا آئے تو آقا ہی آئے۔ یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ کوئی اور ہو۔ اور پھر جس نے آقا کو ایک بار فقط خواب میں دیکھی، یاد رکھ لیں
اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آقا نے فرمایا من رآنی فی المنام فلن یدخل النار، جس نے خواب میں مجھے دیکھ لیا واہ وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ من رآنی فی المنام فإنہ لا يدخل النار، بے شک وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا جس نے خواب میں بھی مجھے دیکھ لیا۔ تو جس نے خواب میں دیکھ لیا جب وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا، جب وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا تو وہ اصحاب رسول جو صبح و شام سبحان اللہ اپنی عید حبیب کریم کی دید سے مناتے تھے، جو گھروں کو جاتے تھے تو بے تاب رہتے تھے، ماہیے بے آب کی طرح تڑپتے تھے کہ کب اگلی صدا آئے، آذان کا آوازہ بلند ہو، ہم پھر مسجد نبوی میں جائیں، پھر اپنے حبیب کی دید کریں، اپنی عید کریں۔ بہانہ تو نماز کا ہو، بہانہ تو نماز کا ہو نماز کا ہو، بہانہ تو نماز کا ہو۔ حقیقت کیا ہے؟ اپنے محبوب کی دید کر لیں گے، سبحان اللہ اپنے محبوب کی دید کر لیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن تو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہتے، پھر رات گئے عشاء کے بعد جب گھر آتے تو رات کی یہ گھڑیاں آپ کے لیے گزارنا مشکل ہو جاتا اور آپ ہجر و فراق رسول میں ماہیے بے آب کی طرح تڑپتے اور آپ کے سینے سے ایسے آوازیں برآمد ہوتی جیسے ہنڈیا کو پانی ڈال کر آگ میں رکھا گیا ہو، اس کے پانی سے ابلنے کی آوازیں آتی، سبحان اللہ ابلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ میرے والد گرامی کے سینہ اقدس سے ایسی آوازیں آتی اور کبھی تو حال یہ ہو جاتا کہ جیسے گوشت کے جلنے کی بو آتی ہے نا، گوشت کے جلنے کی بو آتی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے ہجر و فراق مصطفیٰ میں وہ جو آگ فراق کی لگی ہوتی، فراق کی دوری کی کتنا وقت؟ رات عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کا وقت، اس میں گوشت کے سلگنے کی سی خوشبو آتی۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت بعد میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب آپ کی صحبت سے اٹھ کے گھر جاتا ہوں، اٹھ کے گھر جاتا ہوں تو مجھ سے یہ لمحات برداشت نہیں ہوتے، مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ میں آپ سے دور رہ سکوں۔ یا رسول اللہ، یہاں تو ہم صبح و شام آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، کہتے پھر کبھی خیال آتا ہے آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ہمیں بھی موت آ جائے گی، ہمیں بھی موت آ جائے گی، پھر آپ تو انبیاء و مرسلین میں وہ بلند مقامات پر ہوں گے، آپ تو انبیاء و مرسلین میں بلند مقامات پر ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے، ہم جنت میں چلے بھی گئے تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ تو بلند مقامات پر ہوں گے، ہم جنت میں آپ کی دید کیسے کر سکیں؟ وہ جنت میں کوٹی بیچا، یا رسول اللہ، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد علی کا دین آیا۔ سبحان اللہ۔ بول شخص چلتے جائیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو کوئی بھی وہ برا نظریہ رکھے وہ خود جنتی نہیں ہوگا، وہ خود جنتی نہیں ہوگا۔ میں نے تو پہلے بات کر دی، جب خواب میں زیارت کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا تو جو حضور کی صحبت سے براہ راست فیضیاب ہونے والے ان کے بارے یہ گمان کرنا، یہ تو اپنے پاس کفر کو دعوت دینے والی۔ آگے بڑھیں۔ عرض کیا آپ تو انبیاء و مرسلین میں بلند مقامات پر ہوں گے، اور ہم اگر جنت میں چلے بھی گئے تو یا رسول اللہ آپ کی زیارت نہ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ کی زیارت نہ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ آقا علیہ السلام خاموش ہو۔ پھر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ قرآن وحی کی صورت میں لے کے رسول کی بارگاہ میں، اور وہ معروف آیت کریمہ میت رسول انا واللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین نازل ہو گئی، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ لوگ روز قیامت انبیاء، مرسلین، صلحاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ سبحان اللہ، بشارت مل گئی، خوشخبری مل گئی۔ اصحاب رسول کو خبر ہوئی کہ یہ آیت نازل ہو گئی، وہ کہتے ہیں ہم تو عیدیں منانے لگے، ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن تھا کہ یہاں تو اپنے آقا کی زیارت کرتے ہیں، جنت میں بھی محبوب کی زیارت، جنت میں بھی محبوب کی زیارت ہو۔ اور اعلیٰ حضرت کیا شاہ حسن رضا انہوں نے یہ کہا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہاں مقام محبوب، مقام محبوبیت وہ دکھایا جائے گا۔ یہ تو بات تھی خواب کی، ہمارے آقا خواب میں ہی نہیں، بیداری میں بھی جنہیں چاہیں اپنا دیدار عطا کرتے ہیں۔ تھوڑی بات وہ بھی کر لیں، تھوڑی بات وہ بھی کر لیں کہ ہمارے آقا خواب میں ہی نہیں، بیداری میں بھی اپنی زیارت کرواتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرانی فی المنامی فسیرانی فی الجسرہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے بیداری کی حالت میں بھی دیکھے گا۔ ماشاءاللہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے بیداری کی حالت میں بھی دیکھے گا۔ اور شیخ احمد ابو العباس مرس کی بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، وہ اپنا حال یوں بیان کرتے ہیں لو حجب عنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین ما عددت نفسی من المسلمین. کہتے ہیں اگر پلک جھپکنے کی مدت بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو میں اس لمحے اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار نہیں کرتا. میں اس میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار نہیں کرتا. اور شیخ عمر عباس سے یہ قول بھی ہے, کہتے ہیں لی 40 سنۃ ما حجبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا حجبت طرفت عین ما عددت نفسی من جملۃ المسلمین. کہتے ہیں 40 سال سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا. 40 سال سے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا. اگر پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی میں اللہ کے محبوب کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں تو میں خود کو مسلمان تصور نہیں کرتا, خود کو مسلمان تصور نہیں کرتا. حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الظہر, میں نے آقا علیہ السلام کو ظہر سے پہلے دیکھا. ظہر سے پہلے میں نے اپنے آقا کی زیارت کی. فقال لی یا بنیا لما لا تتکلم, اے میرے بیٹے تو کلام کیوں نہیں کرتا, تو واز کیوں نہیں کرتا. قلت تو یا بتا انا راجل اعجمی, کہتا ہے میں نے عرض کیا اے ابا جان قربان جائے یا قربان جائے کیا موصوف نکال ہے. عرض کیا یا بتا اے ابا جان, کسے کہا یا بتا اے ابا جان انا رجل اعجمی, میں اجمی آدمی ہوں. کیف اتکلم علی فصحاء بغداد, یا رسول اللہ اے میرے ابا جان میں بغداد کے فصیح و بلیغ زبان بولنے والوں کے ساتھ کیسے کلام کروں. فقال علی افتح فاک, آقا نے ارشاد فرمایا اپنا منہ کھولے. کہتے میں نے اپنا منہ کھولا. فتفل فیہ سبع, آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا. وقال تکلم للناس وادعوا الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ فصلیت الظہر. کہتے ہیں پھر آقا نے فرمایا اب تو لوگوں سے کلام کر, لوگوں سے بات کر, انہیں اپنے رب کی طرف بلا حکمت کے ساتھ, موعظت حسنہ کے ساتھ. آپ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے ظہر کی نماز ادا کی. اس کے بعد میں نے ظہر کی نماز ادا کی. شیخ احمد ابو العباس مرسی آپ کا قول ہے صافحت بکف یا حاضری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں یہ وہ ہاتھ ہے, یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا, جس سے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تھا. اللہ علامہ رضا شاہ کشمیری وہ فیض الباری علی سید بخاری میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں میرے نزدیک حالت بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ممکن ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نوازے, جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی نے
22 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بیداری کی حالت میں کیا۔ انہوں نے آپ سے چند حدیث کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ان کی تصحیح فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کی تصحیح فرمائی اور انہوں نے درست کر دیا۔ اور امام یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کتنی بار آپ کی زیارت کی تھی، تو امام سیوطی نے جواب دیا کہ 70 بار سے زائد مرتبہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ، 70 بار سے زائد مرتبہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب کہ عمر مبارک 85 سال ہو چکی، آپ فرماتے ہیں جب سے بالغ ہوا ہوں 70 سال ہو گئے، کوئی رات ایسی نہیں بیتی، کوئی رات ایسی نہیں بیتی جس میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو، جس میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوئی ہو۔ کہتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں۔ اب 2 حدیث زیارت النبی کے حوالے سے اور پھر ہم چلیں گے آقا علیہ السلام کے پیکر جمال کی طرف۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رآنی بعد موتی فکأنما رآنی فی حیاتی، جس نے میرے وصال کے بعد مجھے دیکھا اس نے ایسے ہی مجھے دیکھا جیسے اس نے میری زندگی میں مجھے دیکھا۔ سبحان اللہ، واہ پھر واہ، آقا نے فرمایا من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی وانا حی، ارشاد فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی پس بے شک اس نے میری ہی زیارت کی، وانا حی، میں زندہ ہوں، سبحان اللہ، وانا حی، میں زندہ ہوں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چمکانے والے، واہ واہ، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اپنے خیالات و تصورات کو ان تخیلات کی دنیا میں لے جائیں کہ جو الفاظ و کلمات میں آپ کے ساتھ عرض کرنے جا رہا ہوں یہ وہ نقشہ ہے جو اصحاب رسول نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر جمال کا کھینچا ہے۔ میں الفاظ بولتا جاؤں گا، آپ چشم تصور میں وہ تصویر یار بناتے جانا، چشم تصور میں تصویر یار بناتے جائیں، اس آرزو کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ آقا لفظوں میں تو آپ کو سن لیا، آقا لفظوں میں تو آپ کو سن لیا، کچھ اور بھی کرم ہو جائے، کچھ اور بھی کرم ہو جائے۔ اللہ اکبر، بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت کے اس معروف ربائی سے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسن منک لم تر قط عینی، آپ سے زیادہ حسین
میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہائے ہائے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور آپ سے زیادہ حسن والا کسی ماں نے جنا نہیں، کسی ماں نے جنا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک جنا گیا ہے۔ کانک قد خلقت کما تشاء، آقا محسوس یوں ہوتا ہے کہ جیسا آپ نے چاہا ویسا خدا بناتا گیا، جیسا آپ نے چاہا ویسا خدا بناتا گیا۔ حضرت صاحب چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ آپ کو جب خدا نے بنایا تو پھر کسی کو نہ ایسا بنایا، آپ کو جب خدا نے بنایا پھر کسی کو نہ ایسا بنایا، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ کی ذات ہی محترم ہے۔ اللہ اللہ بس اپنے تصورات کی دنیا سجا دی، یا میں یوں کہوں وہ سیج بچھا دیجیے، وہ سیج بچھا دیجیے، اور اب وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا اسے کیا کہتے ہیں، وہ جو چارٹ بنا کے کلپ بورڈ پہ لگاتے ہیں، اسکیچ، ٹھیک ہے، اسکیچ بورڈ پہ چارٹ لگا لیجیے اور پھر دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سب سے حسین و جمیل، پرکشش، نورانی، جاذب نظر، نہایت روشن، شگفتہ اور شاداب تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سب سے حسین و جمیل، سبحان اللہ، پرکشش، نورانی، جاذب نظر، نہایت روشن، شگفتہ اور شاداب تھا۔ قدامت میانہ، رنگت سفید، جسامت متناسب و موزوں، سبحان اللہ، رنگت و نگت منور اور تاباں، چہرہ مبارک نہ تو بہت زیادہ گول تھا اور نہ بہت زیادہ لمبا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دونوں صورتوں کے درمیان تھا، یعنی گولائی اور لمبائی کے اعتبار سے اعتدال پر تھا۔ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتے تو پکار اٹھتے، آپ کو برگزیدہ امین جو بھلائی کی دعوت دیتا ہے، اس کے چہرہ مبارک کی تابانی ایسی ہے جیسے اندھیرے میں بدر کامل ذوفشاں، سبحان اللہ، جیسے اندھیرے میں چودھویں کا چاند اپنی کرنیں بکھیر رہا ہو۔ سبحان اللہ، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتے تو ان کی زبان پر زہیر بن ابی سلمہ کا شعر آ جاتا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر آپ کچھ اور ہوتے تو آپ 14ویں رات کے چاند ہوتے، اگر آپ کچھ اور ہوتے تو 14ویں رات کے چاند ہوتے جو بہت روشن ہوتا ہے۔ اور حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے چاندنی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی،
اس وقت آپ سرخ پوشاک زیب تن کیے ہوئے تھے، میں بیک وقت آپ کو اور چاند کو دیکھتا رہا، میں بیک وقت آپ کو اور چاند کو دیکھتا رہا، آپ مجھے چاند سے کئی گنا بڑھ کر ہنسنے لگ رہے ہیں۔ اس صورت نو میں جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان کو شانہ سب بنیا، ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، کتنے میرے علی تیری ثنا، کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتنے جا رہے اج سکھ متران دی ودھیری ہے، اج سکھ متران دی سکھ کیا ہوتی ہے؟ تڑپ، آس، پیاس۔ اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس کریری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں۔ پیر مہر علی شاہ آقا کی بارگاہ میں حاضر نہیں، عصر کی نماز کی سنتیں چھوٹ گئی، عصر کی نماز کی سنتیں چھوٹ گئیں، سوئے مقدر جاگ اٹھے، آقا تشریف لائے، فرمایا میرے بیٹوں کو بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ میری سنت چھوڑ دیں۔ اور پیر مہر علی شاہ اسی چیز کو یاد کر کے یہ نعت لکھی، اسی میں کہا لاہو مختی مخطط برد یمن، بن بھاوری جھلک دکھاؤ ڈولت، لاہو مختی مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ ڈھلن، اوہ مٹھیا گالی علاو مٹھن، جو ہمرا وادی سن گئی، جو ہمرا وادی سن کریاں، جو ہمرا وادی سن کریاں۔ تو حضرت جابر سامرا وہ کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی رسول اللہ کے مکھڑے کو دیکھتا، کہتے ہیں پھر کیا تھا، آپ مجھے چاند سے کئی گنا زیادہ حسین لگ رہے ہیں۔ اور ایک عارف باللہ نے تو کیا خوب کہا یہ تشبیہات سب تقریبی ہیں، مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ ایک چاند کیا 1000 چاند بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے نور کے مطابق نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ جی واہ۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لا راز رائکا لو رأینا جبینہ لا صدنا بقتل قلوب علی الید۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹنے والی زلیخا کی سہیلیاں اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹتی، پھر ہاتھ کاٹتی اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، اب اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا پس منظر دیکھیں۔ آقا علیہ السلام کا مرض وصال ہے، چند روز ہو گئے، آقا علیہ السلام نماز کی امامت کے لیے تشریف نہیں لا رہے، اور اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب رسول کی نماز میں امامت فرما رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دن ایسے ہوا
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے. اب یہ بھی سن لیں، یہ کعبہ ہے سمت، یہ سمت کعبہ ہے، یہ میرے آقا کا روضہ اقدس ہے. سبحان اللہ جہاں وہ حجرہ ہے جس میں آقا تشریف فرما ہے، سبحان اللہ اور جہاں یوں پہلے یہ سمت ہے، یہ سمت ہے واہ 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 کعبے کی، کیونکہ ان کے دائیں سمت تھا. بے شک اور ایسے سمجھ جاتا یہ کعبہ ہے اور یہ دائیں سمت ہے، سبحان اللہ اور اس طرف آقا سبحان اللہ اپنے حجرہ مبارک میں رہا. سبحان اللہ انس کہتے ہیں ہم نماز ادا کر رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نے پردہ ہٹا کر ہماری طرف دیکھا. سبحان اللہ پردہ ہٹا کر ہماری طرف دیکھا. اب اگلی بات کرنے سے پہلے مجھے یہ بتائیے، میرا دھیان ہے اس طرف ہائے 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 اور میں نماز پڑھ رہا ہوں. ہائے ہائے اصحاب رسول نماز میں ہے اور نماز بھی با جماعت ہو رہی ہے، اللہ اکبر نماز بھی باجماعت با جماعت ہو رہی ہے. وہ جو محبوب کی دید کے ساتھ جیتے تھے، ہائے ہائے 3 دن ہو چکے تھے حضور کا دیدار نہ کر سکے. ہائے ہائے آئے تو نماز کے لیے ہی تھے، نماز ہی ادا کر رہے تھے، سمت کعبہ کو ہی اپنے سامنے رکھا ہوا تھا، مگر وہ جو اندر ہی اندر دید کی طرف تھی، کان بھی وہیں لگے تھے، آنکھیں بھی اسی کا منتظر تھیں ہائے ہائے کہ کوئی تو صورت پیدا ہو کہ وہ صورت نظر آئے. جیسے صورت را بے صورت دا، جیسے صورت را بے صورت دا، وہ صورت نظر آئے. اب نماز ہو رہی ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کر ہماری طرف دیکھا، سبحان اللہ ہماری طرف دیکھا. حضرت انس کہاں دیکھ رہے تھے؟ ہائے 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 جی واہ 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 وہ کہاں دیکھ رہے تھے؟ ہائے ہائے ہاں جی آؤ شہنشاہ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. سروں کا کعبہ تو حرم کی سرزمین، واہ 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 سروں کا کعبہ حرم کی سرزمین، دلوں کا کعبہ تیری گلی. سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا، دلوں کا کعبہ تیری گلی میں، دلوں کا کعبہ تیری گلی میں. نماز ادا ہو رہی ہے، سمت کعبہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں پردہ ہٹا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا اور آپ کا چہرہ قرآن کے برق کی طرح تھا. سبحان اللہ حدیث کے الفاظ ہیں کانا وجہہ برکۃ مصحف، آپ کا چہرہ کھلے قرآن کی صورت ہائے ہائے نظر آ رہا. بھائی نماز تو اللہ کی ادا ہو رہی ہے، چہرے تو کعبے کی سمت ہے. چہرہ مصطفیٰ کیسے دکھا؟ ہائے 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 وہ جو تڑپ رہے تھے وہ تو چاہتے تھے کہ کب وہ مکھڑا نظر آئے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلحاظ صورت و خلقت انسانوں میں سب سے حسین تھے. سبحان اللہ اور آپ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ پوشاک میں ملبوس دیکھا، اور سچ تو یہ ہے کہ میں نے اولاد آدم میں آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا. سبحان اللہ واہ آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا نہیں دیکھا. اور حضرت براء بن عازب وہی کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. اس وقت آپ سرخ پوشاک زیب تن کیے ہوئے تھے
اور زلفوں میں مام نکالے ہوئے میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہ تو آپ سے پہلے کسی کو دیکھا اور نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا اور نہ آپ کے بعد کوئی دیکھا. یہ ہمارے آقا کی صورت ہے. آخری بات کہوں گا روایت کے حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سب سے حسین و جمیل تھا اور رنگت و نکبت سب سے زیادہ روشن تھی. جس نے بھی آپ کا وصف بیان کیا اور جو ہم تک پہنچا ہے ہر ایک نے آپ کے چہرہ انور کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی ہے. ان میں سے کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے شاید ہم نے 14ویں رات کا چاند دیکھا. کوئی کہتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظروں میں 14ویں رات کے چاند سے بھی بڑھ کر حسین تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت و نصرت بہت روشن, چہرہ نہایت دلکش اور نورانی تھا اور روئے انور یوں جگمگاتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمکتا ہے. اب چلیے کچھ عاشقان زار کی صورت اور ابھی ایک ہی بات, دو چیزیں کروں گا. اب یہ آس اور امید دل میں بسا لی کہ ہم خواجہ غلام فرید کے کلام کی صورت میں اپنے آقا کو اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہے ہیں. اسے لکھنے والوں نے خواجہ غلام فرید کی چٹھی لکھا جو آپ نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی. ٹھیک ہے. اب اپنے وہ سارے جذبے, وہ سارے شوق, وہ ساری آرزویں, وہ ساری آسیں, وہ ساری امیدیں اور وہ ساری خواہشات سراپا سیج بنا لیں, سراپا بستر بنا لیں, ایسا کر لیں اللہ جیسے کہ وہ آ رہا ہو جو ہمیں جان سے بڑھ کر محبوب ہو. اور بندہ مومن کا ایمان تو کامل ہی تب ہوتا ہے جب اسے رسول کی ذات سے محبت, اپنے والدین, اپنی اولاد, حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہو. جتنی عظمت والا بڑے منصب والا آتا ہے نا تو اس کے استقبال کے احترام بھی ویسے ہی کیے جاتے ہیں. اس کا پروٹوکول ہوتا ہے, اس کا پروٹوکول ہوتا ہے. اور ہمارے آقا سے بڑھ کر کس کا پروٹوکول ہو سکتا ہے؟ جی نہیں ہو سکتا. مگر ایک عاجز غریب بڑا کیا پیش کر سکتا ہے؟ جو کچھ بھی پیش کرے گا اس بارگاہ سے تو بہت نیچے. اب چلیے اس بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرنے کے لیے ڈھولا ایک وار لنگیا تو ساڑی جاتے, ڈھولا ایک وار لنگیا تو ساڑی جاتے, میں داریاں کرے سا سکہ لوہاتے. آقا ایک بار آپ ہمارے گھر تشریف لے آئے, ہمارے گھر تشریف لے آئے, میں پوری ریت کے ساتھ, پورے شوق کے ساتھ آپ کی خدمت کروں گا.
آپ کی خدمت کروں گا. اس خدمت کے لیے اہتمام کیا ہوگا؟ پھل پان مصری الائچیاں منگیسا. واہ واہ واہ. پھل پان مصری الائچیاں منگیسا اترے گلاباں تھی مل مل دھویسا. پھل پان مصری الائچیاں منگیسا اترے گلاباں تھی مل مل دھویسا. کنگی کریسا مہندی لویسا. کنگی کریسا مہندی لویسا کول بہیسا دھولا بنا. کول بہیسا دھولا بناتے تے شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے جیرے لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے. شملے دیاں سوٹیاں تے جے پور دے جیرے لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے. آقا انجتے غریباں پر دل کا امیر. واہ واہ. آقا انجتے غریباں پر دل کا امیر ہے. جو چیز دیسا دیسا رجا دے. جو چیز دیسا دیسا رجا دے. آقا تشریف لے آئے. آقا تشریف لے آئے. خواجہ غلام فرید نے ساری خدمتیں کر لی. ساری خدمتیں کر لی. پھل پان مصری الائچیاں منگوا لی. گلابوں کے عطر سے ان کو دھو لیا اور پھر کنگھی کر لی, مہندی لگا لی, پاس بٹھا لیا, پاس بٹھا لیا, دولہا بنا لیا. شملے سے چوٹیاں منگوا لی, جے پور سے چیرے منگوا لیے, لال نیلم پکرا ہیرے وہ سب کچھ منگوا لیا. جو خدمت کر سکتے تھے کر لی اور عرض کیا جو چیز دیسا دیسا رجاتے سب کچھ کر لیا. اب اگلا وقت آ گیا. اے ابر کرم اتنا نہ برس, اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے. اے ابر کرم آج اتنا برس, اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے, اور جب آ جائے تو اے ابر کرم آج اتنا برس, اتنا برس, اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے. محبوب آئے, جانے کا وقت ہو گیا. اب دیکھیے کیا انداز ہے. آقا جانا چاہتے ہیں اور خواجہ غلام فرید کیا عرض کرتے ہیں, آقا آپ آئے اور جانے کا وقت ہوا اور میں نہ چاہتا ہوا کہ آپ جائیں تو پھر کیا ہے. کہتے ہیں سوری جب ایسوں بندن نہ دیسوں, زوری جب ایسوں بندن نہ دیسوں, گل پا کے پگڑا تے بنتا کرے. آقا اگر آپ زبردستی جانا چاہیں گے تو میں جانے نہیں دوں گا. آقا اگر زبردستی جانا چاہیں گے تو میں جانے نہیں دوں گا. مگر یہاں بھی کیا ہے, گل پا کے پلڑا تے بنتا کرے. گل پا کے پلڑا تے منتا کرے سو, آپے چلے سو کدے نہ آٹھے سا. رج رج کے ویسا کول بٹھا کے, اور کہتے ہیں ہو سوالے فرید دا من گن, جند جان کٹ گن تے لٹ مالو تن گن. مویاں دیاں خبراں آپ ہی چل گن, مویاں دیاں خبراں آپ ہی چل گن. میں دل ٹھار لیسا بٹھائی ادا تے
اب آقا آ گئے اپنا دیدار کروا گئے اور ہم نے آقا کے جلووں میں اپنے آپ کو مست الس کر لیا، حضور کے حسن و جمال میں کھو گئے۔ تو ابو علی کلندر وہ بول اٹھے، وہ کہتے ہیں منم میں خیال او نمی دانم کجا رفتم۔ میں تو اپنے محبوب کا جواب دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں جا رہا۔ منم میں خیال او نمی دانم کجا رفتم، شدم غر کے وصال او، شدم غر کے وصال او، میں تو اپنے محبوب کی ملاقات میں غرق ہو چکا تھا، مجھے تو اپنی خبر ہی کوئی نہ تھی۔ شدم غر کے وصال او نمی دانم کجا رفتم، غلام روح او بودم اسیر بوئے او بودم۔ میں تو اپنے محبوب کے چہرہ اقدس کا غلام ہو گیا، میں تو آپ کے جسم اقدس سے آنے والی خوشبو کا قیدی ہو گیا، غبار کوہ او بودم۔ اور جس گلی سے میری آقا کا گزر ہوتا ہے میں تو اس گلی کا غبار ہو گیا، اس گلی کی گرد ہو گیا، غبار ہو گیا۔ نمی دانم کجا رفتم۔ آخر مثال کر دیتا ہوں، کلندر بو علی ہستم بنا میں دوست سرمستم۔ کلندر بو علی ہستم بنا میں دوست سرمستم، دلندر عشق او بستم۔ میرے دل میں میرے محبوب کا عشق بسا ہوا، دلندر عشق او بستم، نمی دانم کجا رفتم، نمی دانم کجا رفتم، نمی دانم کجا رفتم۔ اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہے، اے مالک ارض و سما، ہم عاجز و گناہگار، ہم عاجز و گناہگار تیرے حبیب کی دید کے طالب ہو کر اس درود محل میں بیٹھے، درود محل میں بیٹھے سادات کے جرمٹ میں تجھ سے تیرے پیارے حبیب کی دید کی خیرات کے طرفدار، پھر کبھی خواب میں تیری دید ہو، تیری دید ہو میری عید ہو، کبھی خواب میں تیری دید ہو، تیری دید ہو میری عید ہو، میں کہوں کہ آج حضور نے تیرا سویا وقت جگا، تیرا سویا وقت جگا، وما علینا